ایک تو علی صاحب دیکھیں، یہ جو غداری والے مقدمات ہیں بڑا کلیئر آپ کو پتا ہے، میرا جو اس پر بڑا واضح موقف ہے، کسی کے خلاف نہیں ہونے چاہیے۔ ماضی میں نون لیگ پیپلز پارٹی کے خلاف ہوئے، وہ غلط تھے، آج بھی غلط ہے۔ لیکن یہ جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے، ان کی بیٹی والا کیس ہے، ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، یہ معاملات تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، یہ تو اس حکومت نے تو اس کو نہیں بنایا۔ دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ ایک زخمی شخص جس کو لائف تھریٹس ہیں وہ کیسے عدالتوں میں پیش ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک زخمی شخص جس کو لائف تھریٹس ہیں وہ کل لاہور میں ایک ریلی کی قیادت کر رہے ہیں۔ سیاسی سرگرمیوں کے لیے نہ لائف تھریٹس ہیں، نہ وہ زخمی ہیں، نہ وہ معذوری کی حالت میں ہیں۔ تو ایک میسج یہ جا رہا ہے کہ آپ عدالتوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، قانون اور آئین کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں، یہاں پہ عادل صاحب میرے خیال میں تھوڑا سا آپ نے صرف نظر کیا ہے۔ جی بولیں۔ جو حملہ ان پہ ہوا اس کے بعد صرف وہ ایک بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں آئے، وہ بھی اپنے ڈاکٹرز کے مشورے کے خلاف، اور اس کے بعد ان کو ایک طرح سے گراؤنڈ کیا گیا، ان کی ڈاکٹرز کی ٹیم نے بھی اور سیکیورٹی کی ٹیم نے بھی۔ اور اب اتنے عرصے بعد، کتنے مہینے ہو گئے، پہلی بار وہ بلٹ پروف وہیکل میں کل جو ہے انشاءاللہ نکلیں گے، اللہ خیر کرے گا، بہتری سے ہوگا سارا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ کس طرح پیش ہوں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیش ہو رہے ہیں عدالتوں میں، پیش ہوتے رہے ہیں اور پیش ہوں گے بھی۔ لیکن مجھے یہ ایک احتمال ہے کہ ہماری معزز عدالتیں ضرور اس کا نوٹس لیں گی، کیونکہ ہم حکومت سے تو اس پہ استدعا نہیں کر سکتے، حکومت ہی سارا کچھ کروا رہی ہے، کہ 76 FIRیں ایک سابق وزیر اعظم پہ کرنا، کیا میسج آپ دنیا میں دے رہے ہیں کہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم دہشت گرد ہے اور وہ خدا نخواستہ غدار وطن ہے؟ اور 76 FIRیں کٹوا کے آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں اور کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا جب ملک پہلے ہی معاشی تباہی کا شکار ہے؟